بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزرٹ روز سائیکی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی انسٹرکٹر ارم بی بی۔ مسلم سائیکالوجی کے پچھلے لیکچر میں ایک پارٹ جو رہ گیا تھا ایمان انکریزز اینڈ ڈیکریزز، وہ ہم آج انشاءاللہ کور کریں گے۔ ایمان انکریزز اینڈ ڈیکریزز، مسلم اسکالرس کا ماننا ہے کہ ایمان کانسٹنٹ نہیں ہوتا، ایمان انکریز یا ڈیکریز ہوتا رہتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کرتے ہیں تو ہمارا ایمان انکریز ہوتا ہے، اور اسی طرح ایمان تب ڈیکریز ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایز بلیورز ہمیں ہمیشہ اپنے لیول آف ایمان پر خاص توجہ رکھنی ہوتی ہے کہ آیا ہمارا ایمان انکریز ہو رہا ہے یا ڈیکریز ہو رہا ہے۔ اگر تو ڈیکریز ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے انکریز کرنے پر خاص توجہ دینی ہوتی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو ایلیویٹڈ لیول پہ رکھیں، یعنی ایک ہائی لیول پہ رکھیں۔ ایویڈنسز فرام دا قرآن، ایمان کے فلکچویٹ یا انکریز یا ڈیکریز ہونے کے ایویڈنسز ہمیں قرآن و احادیث دونوں سے ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا بے شک تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے ہیں لہٰذا ان سے ڈرو، مگر اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ کہنے لگے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض یہ پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ وہ جو ایمان والے ہیں اس نے ان کے ایمان میں تو اضافہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایویڈنس فرام حدیث، اسی طرح حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان انکریز یا ڈیکریز ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر دل پر ایک بادل ہوتا ہے جو اسے کور کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح چاند کو بادل چھپا دیتے ہیں۔ جیسے ہی بادل چاند کے گرد جمع ہوتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بادل وہاں سے ہٹتے ہیں تو پھر روشنی واپس آ جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایگزامپل کے طور پر چاند کا ذکر کیا ہے، یعنی ہمارے دل بھی چاند کی طرح ہے۔ جس طرح چاند سم ٹائم بادلوں کی وجہ سے چھپ جاتا ہے اور چاند کی روشنی کور ہو جاتی ہے، اسی طرح ہمارے دل بھی سم ٹائم گناہوں کے بادلوں کی وجہ سے کور ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے دل کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ بادل چھٹتے ہیں تو ہمارے دل کی روشنی واپس آ جاتی ہے، ہمارے دل کا نور واپس آ جاتا ہے۔ ہمارے دل کا نور اور یہ روشنی کس طرح سے انکریز ہو سکتی ہے؟ یہ تب انکریز ہو سکتی ہے جب ہم ان ایکٹس میں اپنے آپ کو انوالو کریں جو ہمارے ایمان کو انکریز کر سکیں۔ ہم اپنے دل کے نور کو، اپنے دل کی روشنی کو اور اپنے ایمان کو کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں؟ تو ایمان کو انکریز کرنے کے کئی طریقے ہیں جن میں سے چند ایک آج ہم اس سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ون از بائی گیننگ نالج، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ان کے بارے میں علم حاصل کرنے سے، یہ جاننے سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، کیسے پیدا کیا، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، آگے ہمارا کیا بنے گا۔ کوئی ایسا علم جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، جو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کر سکے، تو یہ ساری نالج گین کرنے سے ایمان انکریز ہوتا ہے۔ بائی انکریزنگ رائٹیس ڈیڈس، جب علم حاصل کر لیا تو اب عمل کی باری آتی ہے، عمل بھی کرنے ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن و احادیث کے مطابق اعمال کریں تو اس سے ہمارا ایمان انکریز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ بائی اوبینگ اینڈ ریممبرنگ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے یاد کیا جا سکتا ہے اور کیسے فرما برداری کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو کام کرنے کو کہا ہے، حکم دیا ہے، انہیں کیا جائے، اور جن جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں، جو رحمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر، ان پر غور و فکر کر کے ان کا شکر ادا کرنا بھی اللہ کے ذکر میں ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی اور کو بتانا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کسی اور کو کروانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ اللہ کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کو سننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں آتا ہے، اور اس سے ہمارا ایمان بھی انکریز ہوتا ہے۔
بائی کنٹمپلیٹنگ دا ورسز آف دا قرآن، قرآن پاک کی آیت پر غور و فکر کرنے سے بھی ہمارا ایمان انکریز ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت پر غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن پاک کی جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان آیت میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ آیات کن سچویشن میں نازل کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس وقت صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام نے کس طرح سے ان آیات سے مدد لی، ابھی ہم آج کی لائف میں اپنی زندگیوں کے ساتھ کس طرح سے ان آیات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، ان آیات میں موجود حکمت اور علم کے خزانے کون کون سے موجود ہیں، انہیں تلاشنے کی کوشش کرنا، انہیں سمجھنے کی کوشش کرنا، ان پر غور و فکر کرنا، یہ کنٹمپلیشن آف دا ورسز دا قرآن کہلاتا ہے، اور اس سے ہمارا ایمان بہت انکریز ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے پریویس سلائیڈز میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان اسے بڑھتا ہے۔ بائی پونڈرنگ Allah's names and attributes، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنے سے بھی ہمارا ایمان انکریز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے خوبصورت نام ہمیں دیے گئے ہیں، اگر ہم ان ناموں پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ناموں میں سے چنے کیے ہیں الرحمن، الرحیم، الغفور، السلام، الملک، القدوس، الصبور، بہت سارے نام ہیں، اور سارے ہی نام ایسے ہیں کہ اگر ہم ان پر غور و فکر کریں تو ہم ان ناموں کو اپنے لائف کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی الرحمن، اللہ الرحمن کیسے ہیں، وہ سارے انسانوں پر بہت مہربان ہے، ان پر بھی جو اس کے فرما بردار ہے، اور ان پر بھی جو نافرمان ہے، وہ انہیں بھی رزق پرووائڈ کر رہا ہے، انہیں بھی زندگی دے رہا ہے، انہیں بھی آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے۔ الرحیم ہے، مومنین پر بہت زیادہ مہربان ہے، اور آخرت میں بھی مومنین پر بہت رحم کرے گا۔ تو ان ناموں کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اینڈ بائی ریممبرنگ ڈیتھ اینڈ دا ہیئر آفٹر، موت کو یاد کرنے سے اور آخرت کو یاد کرنے سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی دھوکے میں ایسے آ جاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیے ہیں، جن سے ہمیں رکنا چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے فائدے کے لیے وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہم یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہماری ڈیتھ جو ہے وہ قریب ہے، یا آخرت کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ تو ایسے میں اگر ہمیں موت یاد آ جاتی ہے یا آخرت کی یاد آ جاتی ہے تو ہم وہ کام کرنے سے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں۔ تو ڈیتھ اور ہیئر آفٹر کو یاد کرنے سے ہم ایسے ایکٹس میں انوالو ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا باعث بنتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے ایمان کو انکریز کرنے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اٹینمنٹ آف گڈ مینٹل ہیلتھ اینڈ سیرینٹی، ہمارے ایمان کے انکریز کرنے کا یا وہ ایکٹس جو ہمارے ایمان کو انکریز کرنے کا باعث بنتے ہیں، ان کا کیا ہماری ذہنی صحت پر اور ہمارے اطمینان پر، ہمارے سکون پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت اور رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ایسے ایکٹس کرنے کو کہے ہیں جن کو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوتے ہیں، اور ان سے ہمارے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ وہ ایکٹس کر کے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور ہمیں سیرینٹی یعنی اطمینان و سکون بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہم پر لازم کر لیا ہے وہ وہی واحد ایک سچا راستہ ہے جس پر چل کر ہم دنیا آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ایک راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب غلط راستے ہیں، اور وہ ہمیں غلط منزل پر لے کے جا سکتے ہیں، وہ ہمیں کامیابی کے بجائے ناکامی تک لے جا سکتے ہیں۔ اور الٹیمیٹ گول، اگر ہم اسپریچویلٹی کو اور نیڈز آف دس سول کو فلفل کرنے کو اپنا الٹیمیٹ گول بنائیں، تو جو واحد راستہ ہے اس گول کو اچیو کرنے کا وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث سے، قرآن اور سنت سے گائیڈنس لیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ہر ایریا میں قرآن و احادیث کے مطابق چلتے ہیں تو اپنی زندگی میں ہم مشکلات کے باوجود ایک سکون، اطمینان اور خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ اسلام میں مینٹل ہیلتھ کو انہینس کرنے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں، جن میں نماز شامل ہے، دعا ہے، قرآن پاک پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور سچی توبہ کرنا۔ یہ سب اگر ہم اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہماری مینٹل ہیلتھ کو انہینس کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی مسلمان کو اپنے آپ کو ریچول ایکٹس آف ورشپ تک محدود نہیں کرنا چاہیے، یعنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک ہم اگر اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، تو یہ ہماری ایک غلط فہمی یا خوش فہمی ہوگی، کیونکہ اسلام صرف ریچول ایکٹس کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یعنی ہمیں اگر صحیح اور سچا مسلمان بننا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر ایریا کو اسلام کے احکامات کے مطابق لے کر چلنا ہوگا۔
اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ چوری بھی کرتا ہے، دوسروں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ امانت میں خیانت بھی کرتا ہے، چغلی غیبت یہ ساری چیزیں بھی کرتا ہے، تو وہ سیرینٹی کو نہیں اچیو کر سکتا۔ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو کے ٹرولی سیرین نہیں ہو سکتا، وہ اس اطمینان کے لیول کو، اس سکون کے لیول کو نہیں حاصل کر سکتا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے سول کے ہیلتھ کے لیے بھی، یعنی اسپریچول، مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لائف گزاریں۔ کسی بھی قسم کا کویشچن ہو آپ ضرور کریں کمنٹ سیکشن میں، ہم آپ کے کویشچن کو کمنٹ سیکشن میں یا نیکسٹ ویڈیو میں ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ ہم سب ایسے ایکٹس میں انوالو ہو جو ہمارے ایمان کو انکریز کرنے کا باعث بنے، اور پھر اس کے ہمارے مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ پر اچھے اثرات ہوں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔